Starting with the name of Allah Almighty, Group A presentation. Our group name is Zoho Projects. Our group members are Asifur Rahman, Danial Asif, and myself Malik Fadali. This is our Zoho Projects URL. Introduction to Zoho Projects. Zoho एक क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसको हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था। ये एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए बनाई गई है। इसमें लोकेशन इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन होती है। ये स्पेशली उन टीम्स की कोलैबोरेशन के लिए यूज़ होता है जो रिमोट बेस्ड काम करती हैं। ये एक रोड मैप प्रोवाइड करता है जिसको हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनका फीडबैक ले सकते हैं। जोहो प्रोजेक्ट्स हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग में हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हमने प्लानिंग परफॉर्मेंस डोमेन में पढ़ा था एस्टिमेट, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। एस्टिमेट्स में प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करेंगे, हम रिसोर्सेज की बात करेंगे, रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करना है, एफर्ट्स की बात करेंगे और ड्यूरेशन को स्टडी किया था उसमें। यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को और कितना एक्यूरेट और प्रिसाइज है। ये काम को एफिशिएंटली ट्रैक कर सकते हैं हम इसमें और टीम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने एसपीएम में पढ़ा था कि टीम फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का। हमें टीम में विलिंग बंदे ही रखने पड़ते हैं जो हमारे बजट में भी हों और काम भी जानते हों। कुछ क्वेश्चंस हमें टीम मेंबर से करने पड़ते हैं टीम फॉर्मेशन के टाइम, जैसे कि उनसे पूछना पड़ता है क्या आपने कभी पहले ऐसा प्रोजेक्ट को मैनेज किया है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को। अगर मैनेज किया है आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स को तो वो मैनेज करते हुए आपको किसी बैड सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। अगर करना पड़ा है तो आपने उन चीज़ों को किस तरह कॉप अप किया है। और इसमें मैसेजिंग फीड्स है जिसके थ्रू हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। जोहो प्रोजेक्ट्स हमें प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करने में और काम को असाइन करने में और रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है और इसमें हम टीम्स को कोलैबोरेट करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शनैलिटीज़ ऑफ जोहो प्रोजेक्ट्स के बारे में। जोहो प्रोजेक्ट्स में बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर्स हैं जो कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। उन फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि प्रोजेक्ट क्रिएशन है। प्रोजेक्ट क्रिएशन सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स की होती हैं कि जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हों। जैसे कि हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेना है, एक बंदे का काम है, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, हमें बजट को देखना पड़ेगा, रिस्क को एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमें क्रिएट करना पड़ता है। उसमें फिर आ जाती है टीम फॉर्मेशन। टीम फॉर्मेशन के लिए हमें करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी अपने टीम मेंबर्स की, उनसे कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उनसे अपने बजट को देख के उनको डिसाइड करना पड़ेगा क्या कौन सा टीम मेंबर हमारे लिए सूटेबल है, हमें कितने प्रोफेशनल्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट को काम करने के लिए, कितने इंटर्नल्स चाहिए, कितने मीडियोकर पर्सन्स चाहिए। और इसमें जोहो प्रोजेक्ट्स में हम टास्क को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े, उनमें एक छोटे छोटे टास्क क्रिएट किए जाते हैं जो कि यूज़र्स को उसके रोल के हिसाब से असाइन किए जाते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद और रोल्स आ जाते हैं, तो उस हिसाब से उनकी टास्क क्रिएशन होती है और उनको असाइन कर दिया जाता है एंड डेट के साथ और स्टार्ट डेट के साथ। इस स्टार्ट डेट से इस एंड डेट तक उसको वो प्रोजेक्ट अपना टास्क क्रिएट करना है और कंप्लीट करना है। और जो टास्क क्रिएशन है ये इसलिए होती है कि हम टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और अपने प्रोजेक्ट को इन टाइम कंप्लीट कर सकें। और टास्क क्रिएशन में हमारे पास सब टास्क आ जाते हैं। जैसे कि बड़े टास्क है, हमारे पास एक फ्रंट एंड बनाना है वेबसाइट का, तो उसमें सब टास्क आ जाते हैं, होम पेज बनाने का, अबाउट पेज बनाने का, कॉन्टैक्ट पेज बनाने का। तो इनको हम कंसिडर करते हैं सब टास्क में।
تو سب ٹاسک کی بھی ٹائمز اور لمٹس ہوتی ہیں، ٹیگز ہوتے ہیں، ان کے حساب سے ہم ان کو مینیج کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گینٹ چارٹس۔ گینٹ چارٹس میں ہماری جو بھی پروگرس ہوئی بھی ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے ٹیم ممبرس کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہمیں پروگرس شو ہو جاتی ہے، کس بندے نے اپنے پروجیکٹ میں جو اس کو کام اسائن کیا گیا تھا اس کو کس حد تک کمپلیٹ کر لیا اور کون اپنی پروگرس میں بہت سلو جا رہا ہے۔ اس حساب سے پھر ہمیں بندے چینج کرنے پڑیں گے یا ان کو موٹیویٹ کر کے انہینس کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میسیجنگ فیڈز۔ میسیجنگ فیڈز میں ہم ان کو اسی پلیٹ فارم کے اندر رہتے ہوئے میسیجز کر سکتے ہیں، ریموٹلی وہ ہماری فیڈز کو چیک کر سکتے ہیں، میسیجز کا رسپانس کر سکتے ہیں، اور ہماری جو بھی انسٹرکشنز ہیں آنر آف دی پروجیکٹ کی طرف سے وہ ان کو انسٹرکشنز ڈلیور کر سکتے ہیں، اور جو بھی ٹیم ممبرز ہیں وہ آپس میں بھی کولیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مائل سٹونز کی۔ اس میں ہم مائل سٹونز کریٹ کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ پروجیکٹ کریٹ اسی لیے کرنے پڑتے ہیں ایسے پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئرز کے اوپر کہ بہت بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور بہت بڑے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایک ہی گو میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں کچھ مائل سٹونز بنانے پڑتے ہیں جن کی سٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے، اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے، اور مائل سٹونز کو اچیو کیا جاتا ہے۔ مائل سٹونز کے تھرو ہم اپنے پروجیکٹ کی پروگرس کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ایس پی ایم میں پڑھا تھا کہ ہم اپنے پروگرس کو دیکھتے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا اور وہ کیا کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے یا وہ اپنے ٹائم سے نکلنے کی بات کر رہا ہے۔ اور مائل سٹون میں ہم اپنے ریسورسز کو بھی مینیج کرتے ہیں، کیا ہم نے جو ریسورسز ڈیسائیڈ کیے تھے اسی کے اندر رہ کے ہمارے مائل سٹونز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا کمپلیٹ پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایشو ٹریکنگ کے اندر جو ہمیں ایشوز آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا کوئی ٹیم ممبر چلا گیا، لیفٹ کر گیا، یا کسی ٹیم ممبرز کی کچھ مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، تو کچھ ایشوز آ جاتے ہیں، ہمیں ریسورسز کے کچھ ایشوز آ جاتے ہیں، تو ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں جو ہمارے ایشوز ہیں، اس کی بھی اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ ڈیٹ ڈسکرپشنز دے سکتے ہیں، اور ان ڈسکرپشنز کے حساب سے ہمیں ان ایشوز کو مینیج کرنے کے لیے الگ سے مل جاتا ہے اس کی کتنے ایشوز ہمیں آج کی ڈیٹ میں کرنے ہیں، ان کی اوور ڈیو کیا ہے اور وہ ایشوز کیا ہیں۔ اور اسی زوہو پروجیکٹ کے اندر ہم اپنے ڈاکومنٹس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی پروجیکٹ کا۔ پروجیکٹ وداؤٹ ڈاکومنٹس کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکومنٹس میں ہمیں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچرز بنانے پڑتے ہیں، ریسورس بریک ڈاؤن اسٹرکچرز بنانے پڑتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں جن سے ہم اپنے بجٹ کو، ٹائم کو، رسک کو انالائز کرتے ہیں، اور اپنے ٹیم ممبرز کو انالائز کرتے ہیں، اور اپنی ریسورسز کو اچھے طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹیگریشن اینڈ آٹومیشن۔ انٹیگریشن اینڈ آٹومیشن میں ہم تھرڈ پارٹی ایپس کو یوز کرتے ہیں جو کہ زوہو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، جس میں میسیجنگز اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، سی آر ایف اور سی آر ایف پلس اور سوشلز، جن میں ہم تھرڈ پارٹی ایپس کو یوز کر کے اپنا بہت بڑا جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی اس کے اندر بہت ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس پروجیکٹ کریشن ہے، یہ ہمارے نیکسٹ جو ممبر ہیں دانیال آصف، وہ اس کو پریزنٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Myself Daniel Asif. Now after Malik Fadali, I will further proceed on this topic. And my topic which I am going to start is the project creation in the Zoho project. First of all, question arises which type of project we should create and what are the guidance we should follow to achieve the principle of software project management. ہم ایک افیکٹو سلوشن کے لیے ایس پی ایم کی ٹیکنیکس یوز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پروجیکٹ کو کریٹ کریں گے، مینس کہ ہم ایک نیو پروجیکٹ کریٹ کریں گے، اینڈ دس پروجیکٹ شوڈ بی آف دی لیول آن وچ وی نیڈ ٹیمز ٹو ورک آن اینڈ وی ہیو دی ریکوائرڈ بجٹ ٹو کمپلیٹ دی پروجیکٹ۔ جو ہماری ٹیمز ہوں گی وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ورک کریں گے۔ اب آپ کوئی چھوٹا پروجیکٹ کے لیے ہمیں اتنے بڑے سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹے پروجیکٹ کا اتنا بڑا سافٹ ویئر یوز کریں جس میں صرف ایک سنگل بندہ کام کر رہا ہو۔ اس میں
ہمیں نیویگیشن میں کچھ آپشن نظر آ رہے ہیں. They will help us to create a project and add the relevant information. Now we will discuss about them. Now we will discuss about them in the detail and attract them with the solution of the SPM. سب سے پہلے ہم پروجیکٹ کے ٹائٹل لکھیں گے اور اس کے آنر کا نام لکھیں گے اور پروجیکٹ کے اسٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ مینشن کریں گے. We will write the little bit description and our project will be created. It is a very simple method to create the project. Generally کوئی بھی پروجیکٹ جب ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک بیسٹ اپروچ یوز کریں ٹو کمپلیٹ دی پروجیکٹ. اینڈ دی اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ میٹرز الاٹ بیکاز اس کے اوپر بہت زیادہ بجٹ ویری کرتا ہے. آپ کتنے پیسے اس کے اوپر انویسٹ کرو گے، یہ سب چیزیں میٹرز کرتی ہیں. ناؤ we will move to the next slides and in which we will detailedly discuss about the project. Now here we can see that there are the different types of tags and the tags are very important when we are using the approach of SPM in the Zoho project. These all the tags relate with the SPM software project management. Now I will elaborate how they connects with software project management. Now we will use these tags which are relevant to the SPM in which we have different tags. We have different tags we can use for the project with respect to relevance with the project. ہم ان میں سے جتنے بھی ہمارے سامنے ٹیگز ہیں ہم وہی ٹیگ یوز کریں گے جو کہ ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، جو کہ ہمارے پروجیکٹ کی ٹیم کو، ہمارے پروجیکٹ کے آنر کو اس کو ضرورت ہے. ہم صرف وہی ٹیگس یوز کریں گے. یہ جتنے بھی ٹیگز ہیں یہ سب امپورٹنٹ ہیں. ان وچ وی ہیو ڈفرینٹ ٹیگز وی کین یوز فار دی پروجیکٹ with respect to the relevancy of the project, in which we have the milestones. Milestone is a very important factor when we using the approach of software project management. We should have a milestone to achieve so that we can get the respective goal. اگر آپ نے کوئی گول اچیو کرنا ہے you should have a milestone. اگر آپ کو کوئی milestone ہوگا it will be easy for you to achieve the goal because you will set a date and you will try to complete that project within the required date. Now we can add the documents. Here we can see that there is an option of document on which we can give the work breakdown structure to the teams, that how the work will be divided between the team members. And the most important factor is the factor of money. We have finance on which we can discuss the price range اور ہم انہیں پروجیکٹ میں انویسٹ کیسے کریں گے and we should have the record of the money invested in the project. And we have the Gantt and reports of the project which will be tell us that کہ آج ہمارا پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے، اس کو کل کہاں تک ہونا چاہیے. اینڈ اٹ ول بی ڈائریکٹلی مینشن دی ٹائم سو دیٹ اٹ ول میک دی پروجیکٹ ریلیونٹ ود رسپیکٹ ٹو دی کیلنڈر. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ڈیش بورڈ. After the project is created, we can see that there are different tasks which we can assign to different users. جتنے بھی یوزرز ہوں گے ان سب یوزرز mean the team members working within a team, and every user have a specific task in which there will be a team status which will show that did he upload the required task in this specific time. It will show all the insights of the team members about the team formation. We have get the related task with respect to our project جن میں جتنے بھی ٹیگز ہم نے یوز کیے تھے وہ سب کے سب یہاں اوپر آ گئے.
اب جیسے کہ ایک ایڈمن پہلے سے ایک ایڈ ہوا ہے سیب الرحمان کے نام سے ایز این ایڈمنسٹریٹر، وہ جو بھی یوزر ایڈ کرنا چاہے وہ یہاں سے وہ یوزر ایڈ کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پر اس نے کوئی یوزر ایڈ کیا، اس نے یوزر کی ای میل لکھی، وہ یوزر کی ای میل کا لنک اس یوزر کو جائے گا اینڈ انویٹیشن لنک اس کو جائے گا. جو ہی وہ اس کے اوپر کلک کرے گا اینڈ وہ اس کو اسپیسیفک رول مل جائے گا. وہ رول پروجیکٹ مینیجر کا ہو سکتا ہے، ٹیم لیڈ کا ہو سکتا ہے، ویب ڈیولپر کا ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی وہ رول ہو سکتا ہے. اب جب اس یوزر کو وہ اسپیسیفک رول ملے گا تو وہ اسپیسیفک رول اس یوزر کے پروفائل پہ لکھا ہوا آ جائے گا اینڈ نیو یوزر جو بھی ہوگا، جو بھی اس کا کیا کہتے ہیں ٹیم کا ممبر ہوگا، وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد ٹاسک کریشن ہے اینڈ ٹاسک کریشن ایک بہت ضروری امپورٹنٹ میتھڈ ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے. بیکاز جب آپ کوئی ٹاسک کریٹ کرتے ہو، آپ کریٹر ٹاسک کو کلک کرتے ہو اور وہ اسپیسیفک ٹاسک مل جاتے ہیں، وہ اسپیسیفک ٹاسک ریکی میٹرکس کے ذریعے ملتے ہیں، جو کہ ہم نے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ میں پڑھا، جس میں ایک پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، ٹیم لیڈ ہوتا ہے، ویب ڈیولپر ہوتا ہے، موبائل ڈیولپر ہوتا ہے، یو آئی یو ایکس ڈیزائنر ہوتا ہے، جن میں ان کو ڈفرینٹ ٹاسک مل جاتے ہیں. جیسے کہ ڈیولپ ویب سائٹ ہو جائے گا، ڈیولپ ڈیٹا بیس ہو جائے گا، ویب اپلیکیشن، موبائل ایپس، ڈیولپ مینولز، ڈفرینٹ ٹاسک ہیں جو کہ مل جائیں گے اینڈ ان کی ڈفرینٹ پریورٹی سیٹ ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک یہ اس کو ڈیوریشن مل جاتی ہے جس کے اندر اس کو یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس ٹاسک کی اس کی ریکوائرڈ ڈسکرپشن لکھی جاتی ہے اور جس دن وہ ٹاسک کریٹ ہوتا ہے اس ٹاسک کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس ٹاسک کی ویلیوز ایڈ کی جاتی ہیں. جب وہ اس ٹاسک کو جب وہ ایڈ کرتا ہے تو وہ ٹاسک کی جتنی بھی انفارمیشن ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے، وہ اوپن ہو جاتی ہے اور اس کا اسٹیٹس لائیو ہو جاتا ہے. جس کے بعد اس کے پاس ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، ڈیوریشن ہوتی ہے جس کے اندر اس کو وہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو ریکی میٹرکس ہے اس کے ذریعے سب سے پہلے آپ جو کہ میں نے اوپر بات کی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک ٹیم بناتے ہو، آپ رول اسائن کرتے ہو اور رول اسائن کرنے کے بعد آپ ڈفرینٹ ٹاسک دیتے ہو اور ڈفرینٹ ٹاسک جو آپ دیتے ہو اس میں اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے، رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، اس میں کنسلٹیڈ آ جاتا ہے، اس میں انفارمڈ آ جاتا ہے. جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اس کا ایک اسپیسیفک رول ہوتا ہے جو کہ انفارم ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کو ہر چیز اس کو انفارم کرنی پڑتی ہے جو کہ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے. اس طرح پھر اگر آپ کے پاس پروگرامرز ہیں تو ان کے اوپر ٹیم لیڈز آ جائیں گے جو کہ جتنے بھی آپ کے جو جونیئرز ہوں گے، جو امپلائیز ہوں گے، وہ ان کو لیڈ کریں گے. اس کے بعد میرا فیلو پارٹنر سیب الرحمان اس سے آگے کنٹینیو کرے گا. تھینک یو. علیکم، میرا نام سیب الرحمان ہے، میری سائپ آئی ڈی ہے 20492. ابھی جس ٹاپک سے میں نے کنٹینیو کرنا ہے وہ ہے گینٹ چارٹس اینڈ رپورٹس. وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. زوہو پروجیکٹس آفر انٹریکٹیو گینٹ چارٹس دیٹ ویژولی ریپرزینٹ پروجیکٹ شیڈیول اینڈ ٹاسک ڈپینڈنسیز. گینٹ چارٹ سے بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے پروجیکٹ کے شیڈیولس کو اور ٹاسک ڈپینڈنسی کو مینیج کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے جو ٹاسک ڈیوریشنز ہیں ان کو ویو بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اکارڈنگلی اس کو بائی ٹائم اس کو ہم موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنی کسی ٹاسک کی ڈیوریشن جو ہے وہ چینج کرنی ہے بائی ٹائم، تو ہم اس کو گینٹ چارٹس کے تھرو ہم اس کو کسی بھی ٹائم پہ چینج کر سکتے ہیں اپنے ہمارا جو موڈیفائی جو بھی ٹاسک ہم نے کرنا ہوا. نیکسٹ ہمارے بتا جاتی ہے ڈپینڈنسیز کو ہم ویو بھی کر سکتے ہیں اور ان کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اینی ٹائم ڈیورنگ دا پروجیکٹ یوزنگ گینٹ چارٹس. اینڈ ٹائم لائنز ڈائریکٹلی آن دا گینٹ چارٹس، یعنی ہم ٹائم لائنز بھی جو ہے کسی بھی ٹائم پر ویو کر سکتے ہیں اپنے ٹاسک کی یا پروجیکٹ کی اینڈ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کو ایک یو آئی نظر آ رہی ہوگی جس پہ ہم نے ایک گینٹ چارٹس اینڈ رپورٹس کا جو ویو ہے وہ آپ کو دکھایا ہوا ہے زوہو پروجیکٹس کا. یہاں پہ اوپر نیو بار میں جیسے جب کلک کریں گے گینٹ اینڈ رپورٹس پہ تو آپ کے سامنے ایک اوپن ہو جائے گا ایک گینٹ چارٹ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے فلٹر دیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے سافٹ ویئر ایک پروجیکٹ ہے اور پروجیکٹ کے اکارڈنگ سے کوئی ٹاسک کریٹ ہوا ہوا ہے، اس کی پروگریس وغیرہ وہ یہاں پہ ہمیں شو کر رہا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں آگے، میسیجنگ اینڈ فیڈس. زوہو پروجیکٹس جو ہے ایک میسیجنگ اینڈ فیڈس کا بھی ایک فیچر یہ آفر کر رہا ہے تاکہ ہمارے جو ٹیم ممبرز ہوں گے پروجیکٹ میں وہ آپس میں افیکٹیولی کمیونیکیٹ کر سکیں.
Zoho Projects facilitates collaboration among team members. It provides features like project feeds. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक ऐसा फीचर ही प्रोवाइड करती है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट की फीड्स वगैरह को भी अपलोड कर सकते हैं. वहाँ पे उन फीड्स पे, जैसे सोशल मीडिया पे हम करते हैं, उन्हीं फीड्स पे और जो टीम मेंबर्स होंगे उस पर कमेंट भी करेंगे कि इसमें क्या अपडेट करना है, क्या इसमें चीज़ ठीक है और इसमें क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, और उसको डिस्कस भी करते हैं. प्रोजेक्ट रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उन फीड्स पे, मैसेजिंग पे वो जो है वो डिस्कस भी करते हैं. इट ऑल्सो ऑफर्स डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड वर्किंग कंट्रोल फॉर एफिशिएंट कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट फाइल्स. ये मैसेजिंग एंड फीड्स जो है Zoho प्रोजेक्ट्स में वर्किंग कंट्रोल का एक फ़ीचर भी ऑफर करता है, और ताकि हमारा जो है इफेक्टिव एफिशिएंट कोलैबोरेशन हो प्रोजेक्ट में हमारे टीम मेंबर्स की. यहाँ पे एक UI आपको नज़र आ रहा होगा नीचे बॉटम पे, यहाँ पे फीड्स का बटन है. जैसे ही हम फीड्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी क्रिएट हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी. जितने प्रोजेक्ट आपके होंगे, फिलहाल तो हमारा एक ही है, तो डायरेक्टली उन्होंने जो है उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसका फीड्स वाला पेज उन्होंने ओपन करके हमें दे दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीड्स वाले बटन पे क्लिक हुआ है, ये होवर भी हुआ है. हमें इसके पास हमारे यहाँ पे जितने भी फीड्स यहाँ पे एडिड हैं वो हमें शो हो रही हैं एक लिस्ट में. इसके साथ ही हमें एक स्टेटस का बटन नज़र आ रहा है, यानी फीड्स का स्टेटस क्या है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिविटी स्ट्रीम. और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिबर रहमान हैज़ असाइंड अ टास्क टू सिबर रहमान इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. दो यूज़र्स हैं, दोनों का नाम जो है वो सेम ही है, तो और यूज़र्स हमने ऐड नहीं किए जिस वजह से नाम सेम ही है. तो एक यूज़र ने दूसरे यूज़र को कोई टास्क जो है असाइन किया है कौन से वाले प्रोजेक्ट में. तो ये चीज़ें सारी हम इसमें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो भी मैसेजिंग है. अभी जो हमने पढ़ा था वो फीड्स है, और अभी जो हम पढ़ेंगे वो है मैसेजिंग. Zoho प्रोजेक्ट्स में एक मैसेजिंग का ऑप्शन भी होता है हमारे पास, जिस पे यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिस्कस का बटन है. जैसे ही हम डिस्कस के बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास चैट का एक ऑप्शन होगा, जिसके थ्रू हम अपने टीम मेंबर से, हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके साथ हम चैट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइलस्टोन्स. माइलस्टोन बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ही जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसके माइलस्टोन सेट करते हैं, हम अपने कुछ गोल सेट करते हैं कि इतने टाइम में हमने ये वाला गोल अचीव करना है, ये वाला माइलस्टोन अचीव करना है. इस तरह Zoho प्रोजेक्ट्स में भी आप माइलस्टोन को सेट कर सकते हैं कि हमने इतने टाइम में, इतने बजट में, इतना जो है अपना गोल जो है वो अचीव करना है, इतने % अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है. तो माइलस्टोन कैसे बनाते हैं Zoho प्रोजेक्ट्स में, वो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है. UI आपको नज़र आ रही होगी. सबसे पहले तो आपको करना क्या होता है कि आपको माइलस्टोन के बटन पे क्लिक करना होता है. जैसे ही आप माइलस्टोन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फील्ड आ जाएगी, टेक्स्ट फील्ड, जहाँ पे आपने माइलस्टोन का नाम रखना होगा. नाम रखने के बाद आपके पास माइलस्टोन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. उसका फ्लैग आपने क्या रखना है, इंटरनल या एक्सटर्नल, और उसके ऑनर का नाम आ जाएगा. ऑनर का नाम आ गया जो जिसने प्रोजेक्ट बनाया है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे टैग्स. इस माइलस्टोन के रिलेटेड जो भी हमारे टैग्स होंगे तो हम उनको यहाँ पे एंटर करेंगे. टैग्स एंटर करने के बाद हमारे पास स्टार्ट डेट आ जाएगी एंड देन एंड डेट आ जाएगी. जैसे ही हम ये चीज़ फिलअप करेंगे तो हमारे पास एक ऐड का बटन होगा. जैसे ही हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा माइलस्टोन जो है वो क्रिएट हो जाएगा. माइलस्टोन क्रिएट होने के बाद ही हम अपने माइलस्टोन में टास्क जो है वो ऐड कर सकते हैं. ये आपको UI नज़र आ रही होगी. हमने एक माइलस्टोन ऐड किया, उसके बाद हम ये हमारे पास UI आ गई माइलस्टोन ऐड करने के बाद. तो ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कि इसमें कोई टास्क जो है वो कंप्लीटेड नहीं है. जैसे ही हम ऐड टास्क लिस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक UI आ जाएगी जिस पे लिखा हुआ होगा कि टास्क लिस्ट को हमने एसोसिएट करना होगा, यहाँ पे इंटर करना होगा. उसके बाद हमें टैग्स इंटर करने होंगे. तो जैसे ही हम ये टैग्स भी इंटर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा जो है माइलस्टोन्स के अंदर टास्क लिस्ट जो है भी वो भी ऐड हो जाएगी. उसके बाद हमारा आएगा इशू ट्रैकिंग. इशू ट्रैकिंग बेसिकली क्या होता है कि डेफिनेटली अब कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, उसमें इश्यूज आते हैं, बग्स आते हैं. तो Zoho प्रोजेक्ट करता क्या है कि उन इश्यूज़ को उस प्रोजेक्ट में से फाइंड आउट करता है और उनको रिमूव करता है, हमें असिस्ट करता है उन इश्यूज़ को डिबग करने में. अब लेट्स सपोज हमारा कोई भी इशू आ जाता है Zoho प्रोजेक्ट्स में, या कोई एरर आ जाता है, कोई बग आ जाता है, तो हम उस एरर को, उस इशू को किसी भी टीम मेंबर को असाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रायोरिटी. अगर कोई सीनियर मेंबर है तो हम इशू की भी चेक करेंगे कि कितना बड़ा इशू है. जितना वो हमारा इशू बग बड़ा होगा तो हम उसी तरह अपने प्रोजेक्ट के मेंबर के अकॉर्डिंगली इसको असाइन कर देंगे.
اور اس کا ہم ٹریک بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس ایشو کا کس حد تک سالو ہوا ہے یا نہیں ہوا. جیسے ہی ہم اس سارا ایشو کا ایک رپورٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سبمٹ کا بٹن ہوگا, ہم سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارا ایشو جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا. یہاں پہ ہم لوگ جو ہے جیسے سبمٹ پہ بٹن کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ فیلڈ آ جائے گی. ایشو کا ٹائٹل ہم یہاں پہ انٹر کریں گے, ایشو کیا ہے ہمارا, اور اس کو تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دے دیں گے, جو ڈسکرپشن ایڈ کر دیں گے اس ایشو کے بارے میں. اور ہمارے پاس اگر کوئی اٹیچمنٹ ہے کوئی کسی طرح کی کوئی, تو ہم یہاں پہ وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بٹن جو ہے ہمارے پاس اسائن ٹو کا بٹن ہے, ہم نے اپنی ٹیم کے کس ممبر کو وہ ایشو اسائن کرنا ہے تاکہ وہ اس کو ریزالو کرے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ٹیگس کی فیلڈ, جہاں پہ ہم نے اپنے ایشو کے ٹیگس انٹر کرنے ہیں. ایشو کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے, یعنی کس ڈیٹ تک ہم نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے. سیورنٹی ہمارے پاس آ جائے گی, یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد ریلیز مائل اسٹون آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. افیکٹڈ مائل اسٹونز, ماڈیولس, کلاسیفیکیشنز, ریپروڈیکیبل اور فلیگ جو ہے اپنے ہمارے سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ ساری چیزیں فل اپ کریں گے تو ایڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایشو ٹریکنگ والا ایک پراپر وہ فارم فل اپ ہو جائے گا, اور ایک ایشو بن کے جس کو آپ نے سائن کیا تھا وہ اس کو چلا جائے گا کہ یار آپ کے اکارڈنگ یہ ایشو آیا ہے اور آپ نے اس کو سالو کرنا ہے اس ڈیٹ. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈاکومنٹس مینجمنٹ. ڈیفینیٹلی زوہو پروجیکٹ جو ہے ڈاکومنٹ مینجمنٹ کی سروسز بھی آفر کرتا ہے, یہ ایک اس کا امپورٹنٹ فیچر ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم زوہو پروجیکٹ میں کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ کریٹ کرتے ہیں تو زوہو پروجیکٹ اس میں ہماری ہیلپ کرتا ہے ان کو ڈیل کرنے میں, ان کو ایڈٹ کرنے میں, کریٹ کرنے میں, ان کو پروفیشنل لک دینے میں. تو ڈاکومنٹ ہم کریٹ کیسے کرتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں ایک فولڈر کریٹ کرنا پڑتا ہے. فولڈر کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کریٹ فولڈر پہ ٹیم فولڈر پہ کلک کرنا پڑے گا. جیسے ہی ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا فارم اپیئر ہو جائے گا. ہم نے کیا کرنا ہوگا, سب سے پہلے فولڈر کا نام لکھنا ہوگا. یہاں پہ فولڈر کا نام لکھنے کے بعد ہم جو ہے فولڈر کی ڈسکرپشن یہاں پہ ایڈ کریں گے, اور ڈسکرپشن ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جو ورک ڈرائیو رولز ہیں, جیسے ایڈمن آ گیا ہمارے پاس, پروفائل اور یوزر ان زوہو پروجیکٹ, ہمارے پاس کون کون سے پروفائل جو ہیں اس فولڈر میں اس کو ایکسیس کر سکیں گے. جیسے یہاں پہ ایڈمن ہے, آرگنائزر ہے, ایڈیٹر ہے, کمنٹر ہے, ویور ہے. جیسے یہ ساری چیزیں آپ سلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کو کریٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ ڈاکومنٹ مینجمنٹ جو ہے یہ فیچر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور آپ کے ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں اس فولڈر میں آپ رکھ سکتے ہیں, ان کو مینیج ایزیلی کر سکتے ہیں. لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے انٹیگریشن اینڈ آٹومیشن. انٹیگریشن اینڈ آٹومیشن میں بیسیکلی ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, زوہو پروجیکٹس جو ہے انٹیگریٹ کرتا ہے ادر زوہو اپلیکیشنس کے ساتھ اور تھرڈ پارٹی ٹول جو ہیں ان کے ساتھ. کس لیے, ہمارے پروجیکٹ کو ورک فلو کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے. اس کے بعد آفر کیا کرتا ہے, یہ ہمیں آٹومیشن فیچر آفر کرتا ہے جو ہمیں الاؤ کرتے ہیں ہمارے روٹین ٹاسک کو آٹومیٹ کرنے میں, ہمیں ہیلپ کرتے ہیں, اور ہمیں نوٹیفیکیشنز کا بھی ایک فیچر دیتے ہیں اینڈ ریمائنڈرز کا بھی فیچر دیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ایسے تھرڈ پارٹی ٹولز ہیں, زوہو اپلیکیشنز ہیں, جن کو میں یہاں ڈسکس کروں گا, جن کے ساتھ زوہو پروجیکٹ جو ہے ایزیلی انٹیگریٹ کر سکتا ہے. ان میں فرسٹ ہے CRM, دین CRM پلس, مارکیٹنگ پلس, بگن, فارمز, سائن, سوشل, سیلز IQ, سروے, کمپینز, سائٹس, کانٹیکٹ مینیجر, پیج سینس, بیک اسٹیج, بکنگ اینڈ ویبینار. یہ جو ساری ہمارے پاس زوہو اپلیکیشنز ہیں اور تھرڈ پارٹی ٹولز ہیں, ان کے ساتھ زوہو پروجیکٹ جو ہے انٹیگریٹ کر کے ہمارے پروجیکٹ کے ورک فلو کو اسٹریم لائن کرنے میں آسانی ہے. یہاں تک ہی تھا ہماری پریزنٹیشن. اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم سے کسی بھی ٹائم کانٹیکٹ کر سکتا ہے, یا ہم نے ویڈیو لنک بھی پرووائڈ کیا ہے, اور زوہو پروجیکٹ کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ اس کا لنک بھی ہم نے بگننگ میں پرووائڈ کیا تھا, آپ وہاں بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.